عید قربان آتے ہی یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم قربانی کیوں کریں، قربانی کرنا کون سا فرض ہے، کون سا ضروری اور لازمی ہے۔ سب سے پہلے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، کیا قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر کہ قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے یا مستحب، چند حقائق میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جن سے آپ نے خود یہ اندازہ کرنا ہے اور جج کرنا ہے کہ قربانی کرنا کتنا لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ قربانی کرنا فرض ہے تو وہ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں، قربانی کرنا سنت ہے، مستحب ہے، آپ اس کو فرض کیوں قرار دیتے ہیں؟ میں اگر کہوں کہ سنت ہے بھائی، مستحب ہے، تو جو دوست اس کو فرض قرار دیتے ہیں وہ ناراض ہوں گے۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ میں اس بحث میں پڑے بغیر صرف چند دلائل، چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات، سورہ الکوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان دونوں آیات میں اگر ہم غور کریں تو نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، نماز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، جس کا ایک سادہ سا مفہوم یا اس کو دیکھ کے ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ جب کسی بندے کے برابر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بڑے رتبے والا آدمی ہے، اگر اس نے کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے تو وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ آدمی ہے جس نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ یا اگر کسی مسئلے کا تذکرہ، کسی ایشو کا تذکرہ کسی اور مسئلے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایشو، ان کی ویٹیج اوپر نیچے ہے، ان دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جوڑ دی گئی ہیں، نماز اور قربانی۔ تو نماز کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کتنی اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن کریم میں کتنی دفعہ نماز کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کتنی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے۔ اس نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قربانی بھی کریں نماز کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نماز ضروری ہے اس طرح قربانی۔ یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان دونوں کو ایک ہی پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا تو کم از کم اگر نماز کو ہم اوپر والے سٹیپ پہ رکھیں تو قربانی کو اس سے نیچے والا سٹیپ تو ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو ہم بہت لازمی یا اس کو آپ کہہ لیں کہ فرض کا درجہ نہ بھی دیں تو اس کا جو ہے وہ اتنا لازمی اور ضروری تو بنتا ہے کہ جب دو چیزوں کو ملا کر تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور موجود ہے۔ یہ دونوں کی ویٹیج جو ہے وہ اہمیت تو بنتی ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی۔ دوسری یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے فلیعید مکانہا اخری، وہ اس کی جگہ پر ایک اور قربانی کرے نماز عید پڑھنے کے بعد۔ جس نے قربانی نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے کر لی اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس کو بعد میں قربانی کرنا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے قربانی لے رکھی ہے، قربانی اگر اس کی اتنی اہمیت یا اتنی جو ہے وہ ضرورت یا یہ لازمی نہ ہوتا تو جس نے قربانی پہلے کر لی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عہد ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے غریب لوگ بھی تھے، بہت یعنی کوئی اتنا آپ کہہ لیں کہ ویل اسٹیبلشڈ یا کوئی اچھی معیشت یا کوئی اچھے آپ کہہ لیں مال و اسباب والے چند اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت جو ہے وہ مال و دولت والے تھے، لیکن باقی اصحابہ کرام یعنی سارے اصحابہ کرام تو اس جیسے نہیں تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ چیز لازمی اور ضروری نہ ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں یار، تھوڑی دیر پہلے ہی قربانی کی ہے نا، نماز سے پہلے قربانی کی ہے، ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز کو چلو انہوں نے اگر پہلے کر دیا تو چلے ان کی ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کر لی ہے قربانی، اس میں جس نے بھی قربانی لی ہوئی تھی، جس کے پاس بھی قربانی تھی، آپ نے اسے کہہ دیا کہ وہ قربانی اب نماز عید پڑھنے کے بعد دوبارہ کرے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، پہلا کام جو اس دن یعنی عید قربان کے دن جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننہر، تو ہم قربانی کریں گے، فمن فعل ذلك، جس نے اس طرح کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر عمل کر لیا، اس نے اس طریقے پر عمل کر لیا جس نے پہلے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جا کر قربانی کی، اس نے اس سنت پر، اس طریقے پر، یعنی ہمارے طریقے، ہماری سنت پر اس نے عمل کر لیا ہے۔ اب اس سے بھی جو ہے وہ قربانی کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کا مطلب اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے اس نے اپنے نفس کے لیے یا اپنے آپ کے لیے ذبح کیا ہے، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ، اور جس نے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے، ذبح کیا ہے، اس نے جو ہے وہ قربانی کی ہے، اس نے ہمارے طریقے کو اختیار کیا ہے، اور مسلمانوں کا طرز عمل اس نے اختیار کیا ہے جس نے جو ہے وہ بعد میں قربانی کی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے پاس وسعت ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہمارے مسلے کے قریب نہ آئے، یعنی وہ ہماری عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہو جس نے طاقت کے باوجود بھی قربانی نہیں کی ہے۔ اب یہ طاقت کیا ہے اس کا تذکرہ میں آگے جا کے کرتا ہوں کہ طاقت کیسے بنتی ہے اور کیا کچھ بندے کے پاس ہو تو وہ طاقت بن جاتی۔ بہرحال جس کے پاس استطاعت ہے، قوت ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز یہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے نہیں کی ہے تو وہ شامل نہ ہو، شامل ہو سکتا ہے لیکن اسے ان خوشیوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ اسی کو ملے گا، ثواب وہی حاصل کرے گا جس نے طاقت، قدرت اور وسعت کے ساتھ اس کے رستے میں قربانی کی ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کیا، ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، ہر سال قربانی کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا ان احادیث اور پہلی 2 آیات کی روشنی میں ذرا خود اندازہ کیجئے اور دیکھیے، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کرنا لازمی نہیں ہے؟ میں نہیں کہتا کہ ہم اسے فرض قرار دیں یا اسے لازمی یعنی اتنا ضروری قرار دیں کہ اسی بحث میں ہم الجھتے رہیں اور اصل مسئلے سے دور ہو جائیں۔ صرف اس بات کو سمجھیں قربانی کرنا ضروری اور لازمی ہے یا نہیں، ان احادیث کی روشنی میں اور پہلی 2 آیات کی روشنی میں ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر آخری حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا ہے، ہر سال قربانی کی ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، اس بات کو آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ آپ نے نماز تراویح کی جماعت مسجد میں 3 دن کروائی تھی، باقی دن آپ نے اپنے گھر میں پڑھی، تاکہ میرے جو ہے وہ میری یعنی امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بہت ضروری اور لازمی یعنی اس کو اپنے اوپر فرض نہ قرار دے لے اور یہ ان کے لیے جو ہے آپ کہہ لیں کہ مشقت نہ بن جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر جو ہے وہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ان سے کہتا ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا تاکہ میری امت یہ نہ سمجھ لے یہ ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 1 سال بھی آپ نے ناغہ نہیں کیا۔
یعنی اس سے بھی ہمیں یہ مطلب جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں رخصت دینا ہوتی تو رخصت دے دی جاتی جس طرح دین کے باقی اعمال میں دے دی گئی ہے، تو اس میں ہمیں نہیں دی گئی ہے رخصت۔ استطاعت ہے، قوت ہے تو قربانی کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کو آپ فرض کہہ لیں، اس کو آپ سنت موقدہ کہہ لیں، اس کو آپ ضروری کہہ لیں، اس کو آپ لازمی کہہ لیں، نام آپ جو مرضی دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ ثابت کر رہا ہے کہ قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ قربانی کرنا شعائر اسلام میں بھی ہے، یہ اسلامی شاعر میں ہے۔ شاعر کیا ہوتا ہے؟ شعیر کی جمع شاعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے کپڑوں کے نیچے جو ہے وہ ویسٹ پہنتے ہیں، بنیان پہنتے ہیں اور وہ جسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ایسے ہی جو اسلامی شاعر ہیں وہ بالکل ایسے، یعنی جس طرح وہ ویسٹ اور بنیان ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسلام کے ساتھ جو اسلامی شاعر ہے وہ اس طرح جڑے ہوئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، تو اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک بنیان میں اور جسم میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح اسلامی تعلیمات پر جب عمل کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو جب دیکھنا ہے اور صحیح مسلمان بننا ہے، صحیح مومن بننا ہے، تو اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے اسلامی شاعر کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا ہے، اسلامی شاعر کو اپنانا ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اسلامی شاعر کو اپنانا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اسلامی شاعر کو نہیں اپناتے تو ہماری مسلمانی قائم نہیں رہ سکتی، ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور جو شاعر اسلام کی حفاظت کرتا ہے، شاعر اسلام پر عمل کرتا ہے، اسے دل کا تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی بھی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ان ساری دلائل سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں قربانی لازمی ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے۔